اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند معلومات اور کچھ اس کے بارے میں کویسچنز اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویسے تو ہمارا کنٹینیوسلی جو پروگرام جس موضوع پہ چل رہا ہے، ابھی جو ہم نے مین ٹاپک لیا ہوا ہے وہ فرض علوم ہے اور ان میں عقائد بما دلائل ہم ذکر کر رہے تھے. لیکن نیکسٹ منتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں کے کویسچنز وغیرہ آتے رہتے ہیں، میل بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو بہتر محسوس ہوا کہ آج اور انشاءاللہ کل تھوڑا سا ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس میں جو معمولات مسلمان اختیار کرتے ہیں ان کے جواز و عدم جواز کے بارے میں کلام کر لیں. پہلا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میلاد کیا ہے یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے. میلاد اصل میں چند افعال اور معمولات کے مجموعے کا نام ہے. مثال کے طور پہ اب میلاد جو کہتے ہیں ہم جی میلاد منائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کے لیے نعتیہ محافل کا انعقاد، جلسہ جلوس وغیرہ کا انعقاد، کھانے وغیرہ کھلانا، اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام مجموعہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اصطلاحی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، لغوی اعتبار سے بحث میرے خیال میں غیر ضروری ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل میں اصطلاحی اعتبار سے میلاد کا جو مفہوم یا اس کے مفہوم کا مصداق جو کچھ معمولات اس معاشرے میں ہو رہے ہیں ان پر کلام ہوتا ہے. تو یہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کھانا کھلانا، جھنڈے وغیرہ لگانا، لائٹنگ وغیرہ کرنا، اسی طریقے سے جلوس وغیرہ نکالنا، پھر محافل وغیرہ کا انعقاد، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک اس کی شرعی حیثیت اگر منکرات شرعیہ سے خالی رکھا جائے، یعنی منکرات کہتے ہیں برائیوں کو، ایسی برائیاں جن کو شریعت برائی کہتی ہو، اگر ان سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک و صاف رکھا جائے تو یہ تمام معمولات درجۂ استحباب میں ہیں. یعنی گویا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ فرض واجب وغیرہ کے درجے میں نہیں ہوگی بلکہ مستحب کے درجے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. لیکن مسلمان سے مراد خالی عوام الناس نہیں ہے یا جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے. جیسے کہ مزارات پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں اور ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جن سے جو اہل علم ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، غلط قسم کی حرکات کرتے ہیں. تو یہ جہلا کا اپنا طریقہ ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ علماء ان کے ساتھ مشغول ہو کر وہ حرکتیں کر رہے ہوں. لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس میں عوام اور خواص دونوں شریک ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو عوام اور خواص، علماء، مفتیان کرام اور عوام الناس جس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اچھا گمان فرماتا ہے، یہ اچھا سمجھتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے تبھی ان کو اس کی توفیق دی ہے. تو یہ شرعی حیثیت اس کی مستحب کی ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ اس میں خوشی کے اظہار کا کہاں سے ثبوت ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا اور جو خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے. تو یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں سے فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں. فلیفرحوا مانے خوش ہوں، انہیں چاہیے کہ خوش ہوں. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا.
تاکہ اعتراف نعمت ہو، تاکہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ ہمیں ایک اللہ کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ تو اب اگر میں آپ سے کویسچن کروں ایک عام مسلمان سے بھی کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، اس کی سب سے بڑی عطا کردہ نعمت کیا ہے، تو میرے خیال میں ایک مسلمان ہچکچائے بغیر یہ جواب دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، آپ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں کہ آپ کو تو رحمت للعالمین سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد مبارکہ ہے یہ چونکہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، اس پر خوشی کا اظہار عین قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود حکم ارشاد فرمایا، دوسرا مشہور حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ابھی یہود مدینہ میں موجود تھے، تو آپ نے یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام پر، اس نعمت پر بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ آپ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ تو کسی نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہود سے مشابہت نہ ہو جائے گی؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ پھر ایک روز پہلے یا بعد کا بھی ملا لو، یعنی یہ منع نہیں کیا کہ روزہ نہ رکھو بلکہ مشابہت سے ہٹا دیا۔ اب آپ اس پہ غور کر لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی انعام حاصل ہو، تو بطور شکرانہ روزہ رکھا جائے یا عبادت اختیار کی جائے۔ ان کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ فائدہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا، انعام تو ان پر نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ہمارے ہیں، ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، تو انہوں نے اگر روزہ رکھا تو ان کی موافقت میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، اور یہ مسلمانوں میں معمول بھی ہے، یہ روزہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ اللہ کا بڑا انعام تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو حاصل ہو جانا اور آپ کی آمد کے بعد امت پہ جو انعامات کا تسلسل ہے یہ بڑا انعام تھا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ یہ بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو جب اس نعمت پر اہتمام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا ثابت ہے، ان کے موافقت میں نبی کریم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا، تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ جو بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد اجتماعی عذاب ختم ہو گیا، عورتوں کے لیے آسانی، مردوں کے لیے آسانی، تمام سخت احکام ختم کر دیے گئے، پرانی شریعت کے جو سخت احکام چلتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو آسان احکام میں تبدیل فرما کر انہیں منسوخ اور انہیں ناسخ بنا دیا۔ تو پھر کیوں نہ اس میں اہتمام کیا جائے کہ عبادات اختیار کی جائیں، نیک اعمال اختیار کیے جائیں، تو یہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی موافقت ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں، اگر کسی اور اللہ کے نیک بندے کو، کسی برگزیدہ بندے کو کوئی انعام حاصل ہوا ہو اور انہوں نے کوئی عبادت وغیرہ اختیار کی ہو، تو آپ اس کی موافقت بھی اختیار کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ خود آپ کو اگر انعام ملا ہو تو بدرجہ اولا اس پر آپ کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاص طور پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا تو میں پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب بطور شکرانہ ہے، یا کوئی اور لاجک ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور عبادت، ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ خوشی کا اظہار کسی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل، نعمت، انعام اور رحمت پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ عبادت اختیار کی جائے. قرآن عظیم اس کی خوشی کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ اظہار نعمت فحدث، تحدیث کا حکم ہے. لہذا فلیفرحوا، آپ دل میں فرحت محسوس کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار اور خوشی مطلب محسوس ہو رہی ہے، آپ خوش ہیں، اور تحدیث مطلب ظاہر کر رہے ہیں. دونوں چیزوں کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے کہ آپ خوشی بھی محسوس کریں اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر بھی کریں. ایک کوشچن یہ کسی نے کیا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض، ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے. اور فرض کرنے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے. لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی، اگر اس وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے. بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں، وہ شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی. تو یہ ویسے تو عورتوں کے بارے میں، لیکن مطلقاً علماء نے فرمایا کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ 3 دن گزر جائیں تو پھر کسی کا سوگ نہیں منایا جائے گا. لہذا معلوم ہوا کہ سوگ منانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جبکہ وہ تاریخ وفات بھی ہو، یہ جائز ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہے کہ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی. یہ دیکھیں، وفات کا ذکر کیا. اور اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمعے کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اسے عید کا دن قرار دے رہا ہے. اور عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہے. عید کے دن خوشیاں لوٹ کے واپس آتی ہیں، اس لیے یہ عید عود سے نکلا ہے، بعض نے یہ کہا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اب ان دونوں روایات کو ملا کر نتیجہ نکلا کہ اگر بالفعل 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہوتی تو سوگ کی اجازت نہیں ہے. ہاں، چونکہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس میں بہت سارے علماء جمہور اس پر ہیں بلکہ کہ یہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن 12 پہ جمہور ہیں. تو تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا تو ہمیں ثبوت حاصل ہوتا ہے، لیکن سوگ منانا منع ہے. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے. ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کیا ہے، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سے کیا، نہ اس کا حکم دیا. تو پھر ایک ایسا نیا کام کہ جو پہلے دور میں نہیں ہوا اسے کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو معذاللہ نتیجہ نکلا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے لیے اس طرح یہ اجتماعی طور پہ اہتمام کرنا بدعت ہے، اور جو اس بدعت کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ کون سی بدعت ہے اجتماعی طور پہ. پہلے میں یوں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان 12 دنوں میں جو معمولات اختیار کیے جاتے ہیں ان سب کی انفرادی حیثیت علیحدہ کر لیں ان کو. مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، سرکار کی پیدائش کے واقعات، سرکار کے مناقب بیان کرنا، آپ کے لیے محافل کا انعقاد، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، یہ تمام تقریباً چیزیں ہوتی ہیں. ان کو آپ علیحدہ کر لیجئے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث سے ثابت ہوں گی. لہٰذا بدعت کا سوال ہی نہیں ہے.
مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے؟ اس کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں؟ بالکل کیے گئے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سرکار کے حکم کی تکمیل ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے واقعات خود آپ نے بیان فرمائے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے فضائل مناقب یہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ تو یہ جب بیان ہو چکے، پہلے ان کا ثبوت اور سراغ موجود ہے، تو پھر یہ کوئی نئی چیز تو نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کتب حدیث میں بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اسی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے تحت آئے گا کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا، لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اور اسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو، وہ اسی آیت کے تحت آئے گا۔ جیسے ہمارے شادی بیاہ کے اندر بہت سارے خوشی کے اظہار کے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ثبوت قرآن یا حدیث سے ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی کی فتح پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف انداز سے، اگر آپ بعینی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے اتنی اصل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے پھر دلیل ہر دور میں وہ عرف بنے گا کہ جو وہاں پر ایسا عرف قائم ہو خوشی کے اظہار کا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسے اس آیت کے تحت ہی آپ داخل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قریبی علماء سے معلوم کریں، انشاءاللہ وہ ہماری اس بات کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد جلوس نکالنا جیسے ہے، مثال کے طور پر یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی، اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مدینہ کے قریب پہنچے، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے، تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لیے ارادہ کیا، میں واپس چلے جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ وہ پلٹے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ہی ویسی ہو گیا ہوگا، چلو پھر میں پکڑتا ہوں۔ پھر ارادے سے پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ حکم فرمایا، زمین نے پکڑا، پھر ریکویسٹ آئی، سرکار نے پھر کرم فرمایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے، لہٰذا آپ نے کہا رسول اللہ میرے 70 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا۔ اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے ایک جھنڈا ایسا ہو گیا۔ وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے، اور پھر دیگر صحابہ جب مدینے قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ اب ایک طرف بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اس جلوس کی حیت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی۔ میں مشابہت تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی۔ تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اثر سے قرار دیا جا سکتا ہے، تو بدعت تو نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کویسچن کیا تھا، نعتیہ محافل، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں منبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں۔ تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے، سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے، تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا
ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. اس پہ کلام کرتا ہوں، یہ قول المنتظر. السلام علیکم. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور اختیار کیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ملے گا، یا اس کی اجازت قرآن یا حدیث سے ملے گی. لہذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہوگا. اب رہا کہ اجتماعی طور پہ جو ان سب کو ملا کر ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا، تو یہ سوال ویلڈ کویسچن ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بدعت والا کویسچن ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ کل اس کا کیونکہ تفصیلی جواب چاہیے تو کل اس کا انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے، کیونکہ سوالات ابھی موجود ہیں اور آخری سیگمنٹ چل رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جوابات کی طرف تو آ جائیں.